अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, टाइटन सबमरीन का वाक़या जो कि एक बहुत बड़ा वाक़या है और इसके अंदर जो लोग भी चल बसे हैं, सबसे पहले तो उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस का इज़हार करते हैं। और जो शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सलमान हैं, उसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा दुख का इज़हार करते हैं और ताज़ियत करते हैं उनकी फ़ैमिली के साथ कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो इस सबमरीन वाले हादसे में चल बसे हैं। बात करते हैं इस हादसे के ऊपर कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अब तक मीडिया के ऊपर, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और इस वाक़े को लेकर के बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्ट की जा रही हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे और असल जो वजह इस हादसे की बनी वो क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइटैनिक जहाज़ के ऊपर, जो कि 1911 में बनाया गया और उसके बनाने के बाद जो है एक बहुत ही अजीब किस्म का गरूर और तकब्बुर से भरा हुआ एक दावा किया गया उसके बनाने वाले की तरफ से, जो कि अल्लाह को पसंद नहीं आया। 1911 में जहाज़ बनाया गया और उसमें हर तरह की दुनिया की सहूलत पैदा की गई, हर तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और उस वक्त के हिसाब से जो भी लेटेस्ट जो सहूलियात थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उसको इस्तेमाल करते हुए उस जहाज़ को बनाया गया और बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा एक जहाज़ बनाया गया। और ये दावा किया गया कि इस जहाज़ को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती, समंदर भी नहीं डुबो सकता और नाउज़ बिल्लाह कहना भी नहीं चाहिए कि इसको अल्लाह भी नहीं डुबो सकता। तो हमारा ये मानना है कि अल्लाह की ताकत जो है वो सबसे बड़ी है और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उस ताकत का मुकाबला कर सके। खैर, ये दावा किया गया और आप सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े ताकतवर और बासर लोग जो है वो पैदा हुए जिन्होंने खुदाई का भी दावा किया और उसको खुदा के जो अहकाम है उसके ख़िलाफ़ चलने की कोशिश की। और उन्होंने भी इस तरह की तकब्बुर से भरी हुई बातें की जिस तरह के टाइटैनिक के जहाज़ के ओनर ने की थी। और अल्लाह ताला ने फिर उनको अपने हुक्म से इबरत का निशान बना दिया। ऐसा ही इस जहाज़ के साथ हुआ और ये दावा जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं आया। 1911 में बनाए गए जहाज़ का सफ़र जब 1912 में शुरू हुआ तो सफ़र के आगाज़ के चंद ही घंटों बाद जो है कैप्टन को ये इतला मिलती है कि समंदर से बहरे ओकियानूस, जो कि बहुत बड़ा एक समंदर है, वहाँ पर जो बर्फ़ानी तोदा है वो जहाज़ के रास्ते में आ रहा है। और चंद ही घंटों के बाद जो है जब कैप्टन को ये लगा कि जहाज़ जो है वो उसको नहीं मोड़ा जा सकता, तो तोदा जो है जहाज़ के साथ टकरा गया अल्लाह के हुक्म से और जहाज़ जो है वो 2 टुकड़ों में टूटता हुआ समंदर की तह में जा पहुँचा। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा था और दुनिया में अब तक इस हादसे को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेडिक्ट भी हो रही हैं, बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन रिसेंटली जो वाक़या पेश आया ओशन गेट वाले जो टाइटन सबमरीन के हवाले से है, जिसमें 5 लोग सफ़र कर रहे थे और उन्होंने उसी जहाज़ को एक्सप्लोर करने का सोचा और वो समंदर की तह तक जाने का फ़ैसला किया। तो इस हवाले से बहुत सारी बातें भी सामने आई। सबसे बड़ी बात कि टाइटैनिक जहाज़ जो बनाया गया था वो अल्लाह ताला की अहकाम के ख़िलाफ़ और गरूर और तकब्बुर से भरे हुए कलमात के साथ उसके सफ़र का आगाज़ किया गया, जो कि अल्लाह को पसंद नहीं आया और उसको अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बना दिया। अब जो भी लोग टाइटैनिक के मलबे को उसको देखने के लिए, उसकी देखने की ख्वाहिश लेते हुए समंदर की तह में गए, उन लोगों के साथ भी कुछ अनहोनियाँ पेश आईं, उन लोगों के साथ भी बहुत मसले मसाइल पेश आए, क्योंकि इससे पहले भी एक आबदोश जो है वो उस मलबे को देखने के लिए नीचे गई और उनका कहना है कि हमें भी नीचे जाके मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक समंदर जो है वो 12,000 फीट तक गहरा है, 12,000 से भी ज़्यादा गहराई तक है। और इतनी ज़्यादा गहराई में पानी का इतना प्रेशर होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी तरह सबमरीन जो है इसका एक ख़ास मटेरियल होता है जिससे इसको बनाया जाता है और ऐसा मटेरियल रखा जाता है जिसके अंदर ये अहलियत होती है कि पानी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। इससे पहले भी बहुत सारी सबमरीन बनाई गई और उन्होंने भी जाने की कोशिश की, लेकिन जो इसके टाइटन जो है सबमरीन है, इसके जो बनाने वाला है, चूँकि वो ख़ुद भी इसमें सफ़र कर रहा था, उन्होंने इसके बनाने में कहा जा रहा है कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं था और इसी वजह से इसको अभी तक किसी कंपनी ने गवर्नमेंट की तरफ से इसको टेस्ट नहीं किया गया और इसको रजिस्टर्ड भी नहीं किया गया। खैर, टाइटन जो थी वो इस सफ़र का आगाज़ उसने किया ये सोच कर कि हम उसके मलबे को एक्सप्लोर करेंगे। अब वो उस मलबे को देखने जा रहे हैं जिसके साथ अल्लाह ताला की नाराज़गी जुड़ी है, जिस जगह के साथ अल्लाह ताला की तरफ से एक नहुसत फैली हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ये दीन से दूरी की भी वजह है कि एक
واقعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر راستے میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر عذاب آیا ہوا تھا۔ تو وہاں سے گزرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہاں سے جلدی سے گزریں، کیوں کہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے اور ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی اس کے اثرات ہوں۔ تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی واقعات کا ذکر کیا ہے، ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے کس طرح سے بچنا ہے۔ ایون کہ وہاں پہ ایک ایسا کنواں بھی تھا جہاں پر لوگوں کا عذاب آیا ہوا تھا اور اس کنویں سے لوگ پانی استعمال کیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے لیے ہوئے پانی کو بھی ضائع کروا دیا۔ نہ صرف اس پانی کو ضائع کروایا بلکہ وہاں سے جو پانی لیا گیا تھا اس سے گوندے ہوئے آٹے کو بھی ضائع کروایا۔ تو اب آپ انتہا دیکھیں کہ کتنا ہمیں اس چیز سے بچنے کی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے بچنا چاہیے۔ تو بینگ اے مسلم ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہ جو اس باپ بیٹا اس ٹائٹن میں سفر کر رہے تھے، ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے بزنس مین اور ریچسٹ مین تھے جنہوں نے اس میں سفر کیا، اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے اب تک کی جو خبریں ہیں کہ جو سلیمان صاحب ہیں جو داؤد صاحب کے بیٹے ہیں، وہ اپنی پھپھو سے یہ کہتے ہیں کہ میں اس سفر پر نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے سمندر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیونکہ اپنے باپ کی خوشی کی خاطر جو داؤد صاحب ہیں ان کو دنیا کو، سائنس اور فکشن کو ایکسپلور کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اسی خاطر وہ اپنے باپ کے ساتھ فادرز ڈے پہ اس کے ساتھ ایگری ہوئے اس بات پر کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو فرما بردار بیٹے نے اپنے باپ کی خوشی کی لاج رکھتے ہوئے اس موت کے سفر کو گلے لگایا۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ 2006 میں جو سمپسن کارٹون ہے اس کے ایک ایپیسوڈ میں اس کو پریڈکٹ کیا گیا۔ تو اگر زیادہ گہرائی سے دیکھا جائے اس واقعے کو تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ 2006 میں جو ایپیسوڈ دکھایا گیا ہے اس کو سمپسن کارٹون میں وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ اس اگر ایپیسوڈ کو آپ دیکھیں تو اس میں ایسا کچھ نہیں دکھایا گیا کہ جو سب مرین ہے وہ نیچے جا کے ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھتے ہوئے تباہ ہوئی ہے، یا مسافر اس میں ہلاک ہوئے ہیں، یا سب مرین پھٹ گئی ہے، ایسا اس میں کچھ نہیں دکھایا گیا۔ صرف اس میں یہ چیز ریلیٹ کرتی ہے کہ ایک سفر پر جا رہے ہیں باپ بیٹا ایک سب مرین پہ، اور وہ بہت زیادہ ریچسٹ ہیں، اور اس سفر میں جاتے ہوئے جو ہے وہ دونوں ایک جہاز کے ملبے کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک خزانے کا جو باکس ہے اس کو جو ہے وہ لینے کے لیے وہ اس ملبے کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور واپس آتے ہوئے ان کا جو سب مرین ہے وہاں پر پھنس جاتا ہے۔ اس میں ان کو ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دکھایا، اس میں ان کی سب مرین کو پھٹتے ہوئے نہیں دکھایا۔ تو بیسیکلی یہ جو ایپیسوڈ تھا سمپسن کارٹون کا، یہ صرف اور صرف ایک مووی تھی، انگلش مووی، اس کے اوپر جو ہے بنایا گیا تھا جس کا نام ہے کرمسن رائڈ۔ کرمسن رائڈ کے اندر ایک ایسی ہی سٹوری تھی مووی کی جس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ سمپسن کارٹون کا ایپیسوڈ جو ہے وہ دکھایا گیا۔ سب سے بڑی بات دین سے دوری ہے۔ انسان جب اللہ کے قریب ہوتا ہے، دین کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی قربت میں ہوتا ہے، تو اس سے اللہ کے ذکر میں، دین سے قربت میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے، کیونکہ روح سکون میں ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب انسان ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ایسے ہی سکون کے لیے وہ بھٹکتا ہے، ڈفرینٹ جگہوں پر جاتا ہے، اپنی روح کو پرسکون کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے ایڈونچرز تلاش کرتا ہے، کیونکہ پیسہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہر سہولت ہوتی ہے، اس کی روح کو کسی چیز کی تڑپ نہیں ہوتی، صرف رب سے دوری اور دین سے دوری اس کی روح میں یہ تڑپ پیدا کرتی ہے کہ اس کی روح کو کہیں نہ کہیں سکون ملے۔ وہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، مختلف جگہوں کو ایکسپلور کرتا ہے، بڑے بڑے ایڈونچرز میں شامل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی روح کو کہیں سکون مل جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، اور اسی سکون کی تلاش میں مغربی لوگ، مغربی ٹیکنالوجی اور ویسٹرن کلچر جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور ان کی طرف سے جو ڈفرینٹ قسم کے بنائے گئے ایڈونچرز ہیں یا ڈفرینٹ قسم کے بنائی گئی اس طرح کی ٹیکنالوجیز ہیں کہ یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، دنیا کو دیکھنا چاہیے، سمندر کی تہہ میں جانا چاہیے، آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہیے، تو اس طرح کی چیزوں میں انسان پھر پھنس جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی زندگی میں آلریڈی سب کچھ ہوتا ہے جس کی انسان ایک خواہش کرتا ہے، لیکن اس کی روح کو سکون نہیں ہوتا، اور روح کے سکون کے لیے پھر وہ ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے، اور ایسے خطرناک ترین سفر طے کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی کچھ ہوا، اور بے شک جب انسان کو موت آنی ہے، جہاں بھی آنی ہے، اس جگہ پر انسان
خود ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ موت کے فرشتے نے اسی جگہ سے انسان کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے، اور اس جگہ پر انسان خود بخود پہنچ جاتا ہے، چاہے پھر وہ $2.5 لاکھ ہوں، 5 لاکھ ہوں، 50 لاکھ ہوں، یا جتنے بھی لاکھوں کروڑوں یا اربوں روپے ہوں، کچھ بھی ہو، وہ اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑا ایک میسیج ہے، اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور جس طرح بہت سارے واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، ان سب واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عبرت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس سے نصیحت بھی لینی چاہیے اور سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہونا چاہیے، دین کے قریب ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ کنیکٹ کرنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت بھی لینا چاہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بتائیے گا کہ اس سارے واقعے میں آپ کو کیا لگا، اور کہاں پر غلطی تھی، کہاں پر غلطی نہیں تھی، اصل میں اس واقعے کی اصل وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔